أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. ربي يسر ولا تؤثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, Alhamdulillah, out of these 4 classes, today is the last class of this sitting about grammar. Then there will be a month's gap. چلیے لاسٹ ٹائم ہم ایک مرکب کر رہے تھے، اس کا کیا نام ہے، اس مرکب کو اس کا کیا ڈیفینیشن کہاں تک سمجھے تھے، اس کے بعد کچھ مزید بتانا ہے، یہ میں کہا تھا. سو اب سارے سنلسٹ میں پہلے ہیں، کیا کون سا مرکب کر رہے تھے ہم لاسٹ ٹائم؟ جی یہ آخر میں حال ذوالحال کر گڈ. کیا ہے اس کا کچھ ڈیفائن کریں گے آپ؟ جملے بھی مثال کے آپ کے سامنے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے. حال وہ اسم ہے جو ایک ایک جملے کے لحاظ سے ڈیفائن کا، پورے کی بجائے ایک ایک جملہ یہاں لکھا ہوا ہے، پورے جملے یہاں آپ کے سامنے ہے نا. جعنی زیدن راکبہ، زیدن نہیں ہوگا، کل بھی وہی غلطی کر رہے تھے. جعنی زیدو ہاں، راکبہ. میں اس وقت اعراب مٹھایا نہیں، حالانکہ میں دوسری کلاس کے وقت اعراب مٹا دیتا ہوں، آج رکھا ہوا ہوں صرف آپ کی خاطر. چلیے اس کا ڈیفینیشن جلدی. یہ یہاں پر زیدہ جو ہے یہ زیادہ نہیں ہے، زیدو زیادہ بولے تو مفعول ہو جاتا ہوں میں، یا مفعول نہیں ہے، آنے والا زید ہے. زید آیا میرے پاس تو یہ فاعل ہے، اور کس حال میں آیا؟ راکبہ. تو زید کو کیا بولیں گے؟ یہاں پہ زید مفعول ہے، اور کمپاؤنڈ کے لحاظ سے بھی مفعول نہیں ہے، زید مفعول نہیں ہے. سبجیکٹ بولا نا، اگر وہ مفعول زبان نہیں چل رہی ہے تو سبجیکٹ ہے، جہاں نہیں کا سبجیکٹ ہے، وہ آیا میرے پاس. جی آنے والا کون ہے؟ زید. زید ہے تو فاعل ہے، مفعول نہیں ہے. مفعول جس پہ کام ہوتا ہے، جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. جی آبجیکٹ نہیں ہے یہ. فاعل ہے. مرکب کے لحاظ سے کیا مقام ہے اس کا؟ مرکب یہ ذوالحال ہے. ہاں یہی پوچھ رہا ہوں میں. اس کے بعد راکبہ کا کیا ہے، یا راکبن کا کیا مقام ہے؟ راکبہ حال ہے اس کا. تو کیا سمجھے اب حال اور ذوالحال کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ فاعل کا حال بیان کر رہا ہے ذوالحال. تو کس وقت بیان کر رہا ہے؟ خالی کوئی فاعل کا مطلب
کیا ہے وہاں پر اور ایک چیز بھی ہے, ایک ٹرائنگل بھی اتارا تھا, اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا. اس مرکب میں 3 چیزیں انوالو ہوں گی, 2 نون اور ایک فعل. جی, تو ایک کیا تو اسم ہے وہ جو کیا کیا ہے اسم؟ زیدو ایک اسم ہے ہوں, اور راکبہ ایک اسم ہے. ہاں, اس کے بعد جا کیا ہے وہ جا فعل ہے اس کا. فعل ہے, اس میں پھر اسم ہے نی. نی ایک اسم. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے, فعل ہوتے وقت فاعل کا حال بیان کرنے والا ذل وہ حال ہے, وہ حال ہے جو زید ذوالحال ہے. ذل حال ہے, بس یہی پوچھ رہا تھا. نیکسٹ ہمرین دوسرا جلدی سے کریے. ہمرین کوئی پہلے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں, پھر اب کیا ہوگا؟ ہمرین ہاؤ یو دیر؟ صاحب ابھی میں ڈرائیو کر کے گھر پہنچ رہی ہوں, ابھی میں گاڑی چلا رہی ہوں. اوکے, ہاتھ کیوں اٹھاتے؟ چلیے فارحہ قاضی, آپ بھی ڈرائیو کر. ہلو ہاں, جی, لکی تو زیدہ رقیبہ راکیبہ راکیبہ. راکیبہ. چلیے پھر اٹھ کے سمجھائیے کہ ہر سیکنڈ جو ہم ڈیفینیشن ڈرائیو کیے تھے, پوزیشن جلدی جلدی بتائیے, کل سب پڑھے تھے, ایک ہی دن کا گیپ ہے. وہ اس میں لکی تو جو ہے وہ فعل ہے, اور اس میں فاعل بھی ہے, اور زیدہ جو ہے وہ مفعول ہے, اینڈ رقیبہ جو ہے وہ اس کا حال ہے. اس کا حال جو اسم جو فعل کی حالت ڈسکرائب کر رہا ہے. فعل کی حالت کوئی اسم بیان نہیں کر رہا ہے. فعل میں اسم کی حالت بتا رہا ہے. فعل میں اسم کیا ہے؟ فعل میں اسم کیا ہے؟ ذوالحال. فعل کے اندر لقیتو میں اسم کیا ہے؟ جی وہ تو فاعل ہے نا. پھر اسم ہی ہوا نا, فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. جی میں نے اسم اور فاعل بول دیا تھا, تو سمجھیے آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے. نہیں بھائی, آپ کیا ڈیفینیشن دی ہے فعل میں اسم کی؟ نہیں. اب زیادہ کیا مقام ہے؟ زیادہ مفعول ہے. مفعول ہے. تو اب آپ ڈیفینیشن میں دوسرا پوائنٹ کیا بتائیں گے؟ کہ یا وہ فاعل کی حالت بتا سکتا ہے یا مفعول کی حالت بتا سکتا ہے. مفعول کی. فعل کے ہوتے, فعل ضروری ہے وہاں پر, کوئی کام کے ہوتے وقت فاعل کس حال میں تھا یا مفعول کس حال میں تھا. مفعول کس حال میں تھا. آپ کو صرف یہ آیت یہی بولنا ہے. جی تیسرا دانش الرحمن طور کا یہ جلدی سے, آج ہم کو بہت سے کام کرنا, آخری کلاس ہے. جی سر, اس پہ لقیتو زیدہ راکبن, اور اس کی جب میں دیکھوں گا بریک ڈاؤن کرنے کے لیے, تو لقیتو میں فاعل فرسٹ پرسن ہے, اور جو زیدہ ہے وہ مفعول ہے, اور مفعول ہی اس میں ذوالحال ہے, اور راکبن اس کا حال بتا رہا ہے. ہم یہ وہ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں, راکبن نہیں ہے یہ, سوری راکبن جو ہے بین. حالت بتا رہا ہے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں راکبہ نہیں ہے, لقیتو کے بعد تیسرا جملہ آپ پڑھ رہے ہیں. سوری, میں سیکنڈ پہ چلا گیا. لقیتو زیدہ راکبین. اب اس پہ جو ہیں
تیسرا کیس آ گیا جس میں لقیتو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فائل ہے فرسٹ پرسن، بالکل صحیح، چلیے۔ جو ذوالحال ہے وہ ہے زید جو کہ اٹ سیلف مفعول ہے، اور راکبین جو ہے وہ حالت بتا رہا ہے دونوں کی، جو فائل بھی اور مفعول بھی ان دونوں کی حالت بتا رہا ہے۔ فاعل کیا ہے؟ حال ہے راکبین، فاعل حال نہیں ہے دانش، فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے؟ فائل اس میں مرکب لقیتو میں فرسٹ پرسن فائل ہے، وہ نہیں، تو وہ نہیں بھائی، ایک جی سیکنڈ، جی مرکب کی بات کر رہے ہیں نا ہم۔ جی ایک مرکب ہے جس کے دو اجزاء ہیں، جی ایک حال ہے ایک ذوالحال ہے۔ جی بالکل آپ نے پہلی مرتبہ بتا دیا کہ لقیتو میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، یہ آپ نے بتایا، میں نہیں بتا رہا ہوں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ اب پھر تو کیا ہے؟ تو از ریفرنگ ٹو فرسٹ پرسن سنگولر، بالکل ٹھیک صحیح، ہے؟ یہ بتا دیا، تو وہ فاعل ہے، آپ نے کہہ دیا، وہ جی بھی بالکل صحیح کہا۔ ہاں، زیدہ مفعول بھی ہے، میں ملا زید سے، جی ٹھیک ہے؟ اور جی اب ملا تو راکبینی کیا ہے؟ راکبینی حال ہے، اس میں حال، اس کا حال ہے، جی یہ دو لوگوں کا حال یہاں بتا رہا ہے، فائل کا بھی اور مفعول کا بھی، ویری گڈ۔ تو اب جو فاعل اور مفعول دونوں کیا ہیں؟ وہ ذوالحال ہے، دونوں ذوالحال ہیں، دونوں ذوالحال ہیں، جی بالکل، بس یہی بات پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھے، ویری گڈ۔ چلیے اس کے ہاں، بعد اب تینوں کو ملا کے ڈیفینیشن کا، بلکہ ایک چوتھا بھی ہے بھی، اور چوتھا جملہ بھی ہے یہاں پر۔ انصار کیا ہے، تم کہیں بزی ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، آج بالکل فری گھر پہ چلیے بیٹھا ہوں۔ کمن چوتھا جملہ پڑھیے، اس کو سمجھائیے جلدی۔ ذهبت الى زید مریضا، گڈ۔ تو ذهبت جو ہے یہ فعل اور فاعل ہو گیا، میں گیا، اور الا ایک حرف جار ہے، اس کی وجہ سے زید جو ہے مجرور ہو رہا، اور مریضن جو ہے اس کی حالت بتا رہا زید کی جو مفعول ہے، مگر چونکہ الا آیا تو وہ پھر مجرور ہو گیا۔ اصل میں تو جو ہے اس کو مفعول ہے تو مکسور ہونا چاہیے، زبر لینا تھا، مگر کیا منصوب نہیں، زبر لینا تھا، مگر حرف جار آنے سے انہیں جو ہے مجرور ہو گیا زید، ہاں، مجرور ہو گیا۔ تو انہیں ذوالحال ہے یہاں پہ زید جو مریض ہے اس کا حال بتا رہے ہیں، حال کیا ہے؟ مریضن، اور پھر ذوالحال کیا ہے؟ زیدن، نہیں، ذوالحال زیدن نہیں ہے۔ ذهبت الى زید مریضن، تو ہے مریض وہ زید ہی ہے، زید ہے بھائی، وہ تو سینس کے لحاظ سے ہے، لیکن حال کس کا بتا رہا ہے؟ الا زیدن ایک مرکب ہے، اس مرکب کا نام کیا ہے؟ مرکب جاری، جاری ہے۔ تو اب حالت ہم کس اچھا، کی مرکب جاری کی حالت ہوئی، بس ختم، اس کو وہ بعد ذوالحال ہے۔ ویسا نہیں بولیں گے۔ تو اب ہاں، ایک پورا مگر یہاں پہ مریضن کی جگہ مریضتن آتا تو صحیح دکھ رہا تھا۔ مریضتن تو مؤنث کے لیے آئے گا، زید اچھا کے لیے اچھا نہیں آئے گا، یہ حال ہے۔ اچھا، حال عام طور پہ منصوب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ چلیے چاروں کو ملا کے اس کا ڈیفینیشن ملا کے پورا حال ذوالحال کا مجھے دینا ہے۔ لیٹ می سی، از دیر اینی ون؟ میں دے سکتا ہوں، سب میں بول دوں؟ وہ اچھا، بولیے جلدی، ملا کے چاروں کا کمپلیٹ ڈیفینیشن، ٹائم بہت کم ہے میرے پاس۔ میں چاروں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہوں۔ ہاں وہی چاہیے۔ حال ذوالحال، اس میں حال ہوتا ہے، حال ہوتا ہے،
اور ایک اپنے مثلث بنائی تھی 3 چیزوں کی. تیسری چیز جو ہے وہ فائل بھی ہو سکتی ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، فائل اور مفعول دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک تیسری چوتھی جو چیز ہم نے کی وہ مرکب جاری کی طرح کی صورت بھی ہو سکتی ہے. اور ان چاروں کے لیے جو حال بیان کیا جائے گا وہ اس میں حال ہوگا. کرتا کیا ہے وہ کسی بھی فعل کے ہوتے ہوئے. ذل حال کی کیا حالت ہے یہ اس میں فائل جو اس میں حال ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے ایک عموماً آپ نے بولا تھا کہ عموماً یہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ حال و ذل حال مل کے اپنے اس ذل حال کی حالت کو بتا رہے ہوتے ہیں فعل کے ہوتے ہوئے. پورا ڈیفینیشن چاروں کو ملا کے ذل حال کیا کیا ہوتا ہے وہ نہیں بتایا آپ مجھے. وہ بھی میں نے شروع میں بتایا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. صرف جو فائل ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے. اچھا نہیں، میں اس کو کریکٹ کرتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کو کریکٹ کرتا ہوں. ہمارے پاس جو فائل اکیلا ہاں صحیح، فائل جو ہے وہ بھی ذل حال ہو سکتا ہے جو کہ پہلی مثال ہے. مفعول بھی ذل حال ہو سکتا ہے جو دوسری مثال ہے. اور پھر اس کے بعد فائل اور مفعول دونوں مل کے بھی ذل حال ہو سکتے ہیں جو تیسری مثال ہے. اور چوتھی مثال اس میں مرکب جاری کے طور پہ بھی ذل حال ہمارے سامنے آتا ہے. ویری گڈ. چلیے اس کے بعد اس ڈیفینیشن میں ایک چیز کی کمی ہے. وہ چیز کو پورا کرنے سے پہلے کوئی 3 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. ان کا کیا ڈاؤٹ ہے یا کیا بولنا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے. ایک ہاتھ پھر ڈراپ ہو گیا خود بخود، ساجدہ کا ہاتھ تھا وہ. سر میرا کوشچن ہے ہاں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا جیسے جانی پہلا جو جملہ ہے جانی زیدو راکبن کہ اس میں میرا حال ہے کہ میں سواری پہ تھا یا زید سواری پر آیا، یا جیسے ایون کے لاسٹ ون ہے ذہبت الی زیدی مریضن، تو کیسے پتہ لگے گا کہ ذہبت میں گیا تو میں بھی تو مریض. گڈ کوشچن. سب سمجھ گیا ہمیں. اب غور سے میری بات سنو. حال کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس کا حال بتاتا ہے اس کے بیچ میں وصل نہیں ہوتا، اس کے بیچ میں گیپ نہیں آتا. وہ ایسا نہیں کہ جانی میں کے بعد کچھ اور الفاظ آ گئے. حال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ ایک کلمہ ہے تو وہ اسی اسم کے بعد آئے گا جس کا وہ حال بیان کر رہا ہے. دیٹ از ون امپورٹنٹ تھنگ اینڈ یور کوشچن واز اے گڈ کوشچن کہ آپ اس کو پیچھے حال ہمیشہ اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں وصل یعنی فاصلہ نہیں آتا. ادھر جانی بھی ہے اور پھر راکبہ کدھر جا رہا نہیں. ایک بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا، لیکن اب آپ سمجھ میں گیا کہ اس سے منسلک یہ زید سے منسلک ہے یا راکبن زید کا حال یہ میرا حال نہیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی، جزاک اللہ. اور اس کے شازیہ کا کیا ہے؟ سر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے ہم نے مرکب توصیفی میں کیا تھا کہ عدد، جنس اور وسعت اور جو بھی اعراب کے حساب سے برابر ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اس میں بھی جو ذوالحال اور یہ عدد اور جنس کے حساب سے برابر ہوں گے کہ جیسے اگر 2 ہیں تو نہیں شازیہ اتنی قابل خاتون ہیں اور سوال ذرا تمہارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، لیکن بہرحال سوال ہے. اب اس میں اگر ہم مؤنث یوز کریں گے تو نہیں. غور سے سنو جی، ابھی جتنا سوال کرے اتنا جواب سن لو. جو ذوالحال ہے وہ کسی فعل سے متعلق ہے. ذوالحال فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، جار مجرور بھی ہوتا ہے فعل سے متعلق. تو ذوالحال کے اعراب بدلتے رہیں گے.
ذوالحال کے اعراب فکس نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ حال اور ذوالحال ایک ہی اعراب رکھتا ہے، عمر بھر نہیں ہو سکے گا۔ زید کا تعلق فعل سے یہ ہے کہ وہ مفعول ہے دوسرے جملے میں، تو مفعول ہونے کی وجہ سے اس کے اعراب بدلیں گے، اور پہلے جملے میں زید کا مقام یہ ہے کہ وہ فاعل ہے، فاعل کے لحاظ سے اس کے اعراب آئیں گے، اور پھر تیسرے جملے میں، چوتھے جملے میں کیا ہے وہ کہ الا زید متعلق کے بات بیان ہو رہی ہے کہ وہ مریض تھا تو پھر اس سے ملنے گیا، تو اگر ذوالحال اس کے اپنے عامل کی وجہ سے اپنے اعراب چینج کرے گا، ذوالحال کے اعراب ایک نہیں ہو سکتے، وہ مرفوع بھی ہوگا، منصوب بھی ہوگا، مجرور بھی ہوگا ذوالحال، لیکن حال عموماً، اس لیے کہ آگے کچھ مثالیں آ رہی ہیں، اس لیے لفظ عموماً کہہ رہا ہوں، وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی سر مجھے وہ اعراب کا تو پتہ ہے، میں صرف اس کی بات کری تھی، عدد اور جنس کی بات کری تھی، کہ اگر ذوالحال جو ہے وہ مؤنث ہے، آگے پھر حال بھی مؤنث ہوگا، اور عدد میں اگر ڈبل دو ہیں جیسے بات ہے، وہ بالکل لازمی بات ہے، اور پھر وہ دو ہیں تو وہ ہوں گا، جمع ہے تو سب کے لیے آئے گا کہ سب کس حالت میں آئے۔ جی سر، تو ہم نے جیسے نوٹس میں اس میں لکھی تھی 4 چیزیں مرکب توصیفی میں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ 2 چیزوں میں یہ مطابقت رکھیں گے، ایک جنس اور ایک عدد میں، اعراب تو اپنے حساب سے لازمی بات ہے، جب کوئی چیز فاعل ہے وہ ایک سے مفعول ہے، ایک سے زائد ہے، مفعول بھی اول ثانی، تو پھر لازم بات ہے کہ وہ جنس کا اور عدد کے لحاظ سے حال بھی، جیسے یہاں راکبین ہم لائے تھے تو کیوں لائے؟ دونوں کی حالت میں تھے راکبین، یہ اس کی تعداد کے لحاظ سے حالت بدلی ذوالحال کی، حال کی، لیکن یہاں راکبن سنگولر ہونے سے راکبن ہو گیا۔ جی سر، بس یہی کلیئر ہو گیا؟ جی سر، کیونکہ ہم نے مؤنث کی کوئی مثال نہیں کی تھی، اس لیے میک شور کری تھی۔ جی سر، جزاک اللہ۔ اللہ بہت ساری مثالت کرتے بیٹھا تھا اور بہت بڑی زندگی مانگ کے لانا پڑتا۔ بہرحال خود بخود وہ جب تفسیر میں اور چیزیں، اب اس وقت ذوالحال مؤنث ہے، اس کا حال بھی مؤنث ہے، وہ خود ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن، تو ایک چیز اس میں رہ گئی تھی، پھر میں ایک بار ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ عموماً حال وہ اسم ہے جو اپنے ذوالحال کی فعل کے ہوتے وقت حالت کو بیان کرتا ہے۔ اب ذوالحال فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، یا پھر فاعل اور مفعول دونوں ہو سکتے ہیں، یا جار مجرور مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ ذوالحال کے اعراب ایک نہیں ہوتے، اس کے عامل کی وجہ سے، جیسے الہ کی وجہ سے زیدن ہو گیا تھا، فاعل کی وجہ سے زیدو ہو گیا تھا، لقیتو زیدہ مفعول کی وجہ سے مرفوع ہو گیا تھا، ہے نا؟ تو یہ دونوں آ گئے، تو بہرحال اس کے ذوالحال کے اعراب بدلیں گے۔ البتہ جیسا ابھی شازیہ نے کہا کہ مؤنث ہے تو پھر لازمی بات ہے حال بھی مؤنث ہوگا، جب دو تسنیہ ہیں تو وہ بھی تسنیہ ہوگا حال، ہے نا، اور وہ جمع ہے تو جمع ہوگا۔ اس کی بھی کچھ مثالیں آ رہی ہیں، حال ذوالحال یہاں کے آپ کو اور مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں ایک مثال میں سمجھاؤں گا، باقی میں جس سے پوچھوں گا اسے، ایک مثال سمجھانے کے لیے مجھے 2 یا 3 منٹ پورے آپ کے کان، آنکھ، ناک، پورے جسم کے اعضاء، lend me especially your ears and heart، مجھے آپ کے کان ادھر چاہیے جس میں کوئی بات نہیں جائے گی سوائے میری بات کے، اور دل بھی چاہیے۔
میرے پاس گروی رکھنا ہے 3 منٹ کے لیے، اس کے بعد میں آزاد کر دوں گا اسے. ٹھیک ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں، اس کے بعد ساری مثالیں آپ خود کریں گے. پہلی کو پڑھی ہے، بالکل پہلا جو جملہ کرے تھے وہی جملہ ہے، اعراب نہیں لکھے ہوئے ہیں. اعراب کے ساتھ پڑھیے اس کو جلدی سے. پھر فارحہ قاضی پڑھیے جلدی. جائنی زیدو راکبہ. جانی زیدو راکبہ. راکبن یا راکبہ. راکبہ. ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پر آپ کیا پڑھے تھے اس کو پورا وہ بولیے، اس کے بارے میں کیا کیا سمجھے آپ جلدی سے پورا ریپیٹ کرنا ہے. ابھی جو پڑھ کے آئے کوئی نئی بات نہیں پوچھ رہا ہوں. ترجمہ پڑھوں یا جانی زیدو راکبہ. کیا ہے زیدو، کیا ہے رکیبہ، کیا ہے؟ زیدو، ہاں زیدو ہاں ذوالحال ہے اور راکبہ حال ہے. حال ہے، اور یہ فصل نہیں آتی اس کے بیچ میں. ٹھیک ہے، جی گیپ نہیں ہے، گیپ نہیں آتا، وہ حال اور ذوالحال ایک ساتھ آتے ہیں. اس کے بعد اب جو میں آپ سے 2 منٹ یا 3 منٹ مانگا تھا، اپنے کان دل سب میرے پاس 2 یا 3 منٹ کے لیے گروی رکھنا ہے، مارٹگیج کر دینا ہے. اب آپ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آر یو ریڈی؟ ہو گیا، گروی کر دیا میرے پاس. جی سر. نہیں، یس سر، آلویز سر. آلویز نہیں، صرف 3 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے. چلیے، یہاں تک ہم یہ کر رہے تھے کہ جو حال تھا وہ ایک کلمہ ہے. یہ منحوس قلم تھرتھراتا ہے، سامان ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں راشا ہے. ایک کلمہ تھا راکبن، اور اس کے منسلک جو بھی اسم تھا اس کی حالت بنا رہا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کلمہ ہو، بلکہ کبھی کبھی حال جملے کی شکل میں بھی آتا ہے. کبھی کبھی حال جملے کی شکل میں بھی آتا ہے، اس کو جملے حالیہ کہیں گے. اس کی مثال اس کو نیچے یہ اوپر میں ایک کلمے کا لکھا تھا، حال ایک کلمہ ہے. دوسرا جملہ انصار پڑھو اس کو. جاءنی زیدو وہو راکبن. ویری گڈ. اب یہاں پر دیکھیے ایک جملہ ہے پورا، ایک پورا جملہ ہے جو حال کا کام کر رہا ہے. یا ایک کلمہ نہیں ہے، وہ حال کا کام کر رہا ہے، جملہ ہے. وہ کیسے؟ پہلے تو ہم نے کہہ دیا یہ جہانی زیدو، یہ سب کو معلوم ہے، اس کو کر سکتے ہیں. پھر بھی کر دو جلدی سے، اس کی انالیسس کر دو جلدی. جہانی میں فعل اور فاعل ہے، اور فعل اور فعل فاعل مفعول ہے، وہ آیا میرے پاس. زیدو جو ہے اس کا فاعل ہے، چلیے آنے والا زید. اس کے بعد کا پورا ٹکڑا کیا ہے؟ واہ جو ہے وہ کنیکشن ہے، پورا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ پورا حال ہے. یہ پورا حال ہے. اب حال ایک کلمہ نہیں ہے. بہت مشکل یا بہت ہی حیران کن بات نہیں بتا رہا ہوں کہ آفت آ جائے گی، ٹورناڈو آ گیا، ایسا نہیں. بلکہ بجائے ایک کلمے کے ہم ایک جملے کی شکل میں زید کی حالت بیان کر رہے ہیں. وہی ہے، وہی زید ہے، وہی فاعل ہے، لیکن اس کی حالت ہم ایک جملے میں بیان کر رہے ہیں. اب آپ اگر اتنا ٹکڑا لیے ہوا راکبن، تو یہ مبتدا اور خبر ہوتی ہے. لیکن آپ زید کے بارے میں ایک جملے میں پوری بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس حال میں تھا، تو اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو حرف کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو
حرف عطف بھی نہیں ہے، حرف ربط بھی نہیں ہے، حرف جاری بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو واو، عام طور پہ واو ہی استعمال ہوتا ہے، اس کو واو حالیہ کہیں گے۔ اس واو کو جو حرف استعمال کریں گے اسے واو حالیہ کہیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات، واو حالیہ کہیں گے۔ اس کے بعد جو بھی یہاں پر اسم ہے جس کی حالت ہے اس کی ضمیر استعمال کریں۔ مؤنث ہے تو ہیا، ہاں، اگر مذکر ہے تو ساری مؤنث ہے تو ہیا، ہوا، یا پھر اگر جمع ہے تو ہم، اس کے لحاظ ضمیر حالیہ کے بعد ہم فوری طور پہ اس ذوالحال کی ضمیر استعمال کریں گے۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ حال آئے گا، حال آئے گا۔ بس چھوٹی سی بات ہے۔ یا جہانی زید راکبہ تھا، راکبن تھا، اب یہاں پر جہانی زیدو وہوا راکبن، وا حرف حال ہے، واو حالیہ کہیں گے اسے، ہوا یہ ضمیر ہے ریفرنگ ٹو زیدو، ہے نا، اور پھر اس کے بعد راکبن اس کا حال ہے، اس کا حال ہے کس کا؟ ہوا کا، اینڈ ہوا از ریفرنگ ٹو زیدن۔ تو یہ جملے کے، اس کو جملے اسمیہ خبریہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس پورے جملے کو انشائیہ حالیہ کہیں گے۔ حالانکہ دیکھنے میں ہوا راکبن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مبتدا خبر ہے، وہ سواری پہ ہے، لیکن یہ خبر نہیں دے رہے ہیں بلکہ زید کا حال بتا رہے ہیں۔ تو اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملے انشائیہ حالیہ۔ اس کا جو حرف ربط ہے، جو اس ٹکڑے کو اس ٹکڑے سے ملا رہا ہے، اس کو عطف نہیں بولیں گے، حرف عطف، نہ ربط بولیں گے، بلکہ واو حالیہ۔ کیا کہیں گے اس کو؟ واو حالیہ۔ اور ہوا ضمیر اس کے لحاظ سے جو بھی اسم ہے اس کے لحاظ سے ضمیر بدلتی رہے گی۔ ہوا راکبن، وہ اس حال میں تھا۔ تو پورے جملے کے معنی کیا ہوئے؟ میرے پاس زید آیا اور وہ سواری پہ تھا، وہ سواری پہ تھا، سوار تھا، سوار۔ بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کے کان، دل، دماغ جو رہن کرے تھے سب واپس ہو گئے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک جملہ ہمارا یہ دونوں پڑھ کے اس میں کیا کیا ہے یہ ساری گیدرنگ کو سمجھانا ہے۔ جی سر، یہ والا لقیتو زیدہ راکبن، پورا سمجھانا ہے، مجھے نہیں سمجھانا ہے۔ اس کے اندر لقیتو جو ہے وہ ایک فعل ہے جس میں کہ فعل اور فاعل ہے لقی، یا اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ ایک ثلاثی مجرد صحیح ہے، اور تا پیش تو جو ہے وہ اس کے فاعل جو کہ مطلب میں، فرسٹ پرسن، میں ملا، جس سے ملا وہ تھا زید، تو زید ہو گیا مفعول بھی، اس کا اعراب ہو جائے گا زیدن یا زیدہ۔ تو یہ ایک اسم ہے، اور یہ چونکہ جس سے ملا وہ ایک آبجیکٹ ہو گیا تو یہ اس کا مفعول بھی بن گیا، لہٰذا یہ منصوب ہو گیا۔ اور اب آگے ہے راکبہ۔ راکبہ جو ہے اس کے اوپر با کے اوپر، یا راکبن جو ہے اس کے اوپر آخری حرف کے اعراب جو ہے وہ زبر ہوں گے، کیونکہ یہ جو حال کو بیان کر رہا ہے، اور حال جو ہے وہ ہمیشہ منصوب حالت میں ہوتا ہے آلموسٹ۔ تو میں ملا میں زید سے، جبکہ زید جو ہے وہ سواری پر تھا یا سوار تھا، اور کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ زید اور راکبن کے بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ حال زید کا ہے۔
لقیتو میں جو تو ہے وہ پیچھے رہ گیا اس کے بیچ میں، اور راکبن میں زید آ گیا، لہٰذا ہمیں اب پتہ لگ رہا ہے کہ زید کا حال بیان ہو رہا ہے کہ زید کس حال میں تھا جب میں اس سے ملا۔ چلیے اسی کو ہم کیا کریں، ایک اس میں کیا ہے، راکبن ایک کلمہ ہے، جی ایک کلمہ ہے، اب اس کو ہم ایک جملے میں تبدیل کریں، جملے کی انالیسس کر کے بتاؤ سب کو۔ پھر یہ ہو جائے گا لقیتو زیدہ وہو راکبن۔ ویری گڈ، یا میں ٹائپ کرتے وقت غلطی ہو گئی، اس کو کاٹ دیا، اس کو راؤنڈ اپ کر دیا ہے نا، تو پھر اس کے بعد یہاں پر ہونا کیا چاہیے، ہوا ہونا چاہیے، یہ ہے ہوا، بلکہ اگر ہو سکتا ہے کہ دیکھیں گے، مگر اب کچھ کرنے گیا تو گڑبڑ ہوگی، ٹائپ کرنے میں محنت لگتی ہے، یہ ہوا راکبن۔ تو اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، پورا جلدی سے سمجھاؤ۔ لطیف زیدہ راکبن میں، لقیت زیدہ وہ ہوا راکبن میں کیا فرق ہے، کیا ہو گیا؟ میرے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کیا ہو گیا، پڑھ کے ایک دم بے جی ہوش میں کر بولے چلی جا رہی ہوں اور میرا مائک بند ہے، کیسے پتہ نہیں، I'm sorry۔ دیا۔ استغفر اللہ۔ اچھا لقیتو زیدہ تک تو ایک بات ہو گئی کہ میں ملا زید سے، اور پھر اس میں واو کیونکہ آ رہا ہے بیچ میں، اور پھر ہوا ایک ضمیر آ رہی ہے جو کہ ایک ضمیر اور اس کا حال مطلب اس کی خبر آگے آ رہی ہے، تو یہ آگے ایک جملہ آ رہا ہے، کمپلیٹ سینٹنس اسمیہ آ رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ زید کا حال بتا رہا ہے لیکن ایک جملے کے لحاظ سے بتا رہا ہے، تو اب ہم اس واو کو حالیہ واو کہیں گے، اور اس پورے جملے کو لقیتو زیدہ وہوا راکبن کو ہم پورا کہیں گے، یہ ایک انشائیہ حالیہ جملہ ہے۔ نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے، غلط آئی ہے، میں کر رہا ہوں، 2 منٹ پہلے تو سکھایا ہے، یہ نہیں سیکھا، پورا جملے کو نہیں بولے۔ آپ نے کہا تھا، میں نے یہ غور سے سنا کہ میں یہ پوچھنے والی تھی کہ جو یہ پارٹ ہے وہوا راکبن کے پارٹ یہ کو ہم کہیں گے، تو آپ نے کہا اس یہ جملہ پورے۔ حالیہ ہے، اچھا لقیت زیدن اپنی جگہ پہ ہے، یہ فعل اوکے، فاعل مفعول ہے۔ او میں نے تو لکھ بھی لیا کہ پورے جملے کو نہیں کہیں گے، نہیں، یہ ٹھیک ہو ہے گیا، سر۔ یہاں تک تو اپنی جگہ، اتنی ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے انالیسس کرتے ہیں، ایک یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے اندر جو ہے ایک ملنے والا ہے اور کسی سے ملا ہے، فعل فاعل مفعول ہو گیا، لقیت زیدہ، صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح ہے اس سر کے جی، بعد کا ٹکڑا جملہ حالیہ انشائیہ وا ہوا راکبن، اتنا ہی ٹکڑا ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو واو کو ہم کہیں گے حالیہ واو، عطف بھی نہیں کہلائے گا، ربط بھی نہیں کہلائے گا، بلکہ حالیہ کہلائے گا، حالیہ واو، اور پھر ہوا راکبن ہوا راکبن پورا حالیہ انشائیہ جملہ کہلائے گا۔ بس ختم، چلے حالیہ انشائیہ۔ لیکن سید صاحب ایک کوشچن ہے، سید صاحب سن رہا ہوں، بولیے، کوشچن ہے کہ جی، یہ جو آپ نے بتایا لقیتو زیدہ، تو یہ جو لقیتو ہے یہ فعل اور مفعول ہوگا اور زیدہ فاعل ہوگا؟ میں کیا بول سکتا ہوں، آپ کی ٹیچر سے پوچھ لیجئے، اب لقیتو میں فعل اور مفعول کیسا ہو گیا وہی تو آپ کو؟ میرا تو یہ خیال تھا کہ لقیتو فعل اور فاعل ہے اور زیدہ مفعول ہے، پھر اور کیا بولے ہم لوگ جب سے؟ لیکن آپ نے آگے جو جائنی ہے اس میں فعل اور مفعول کہا تھا، جائنی زیدہ۔ تو پھر جہانی کیا ہے آپ کے خیال سے، کیا ہے؟ آئی تھنک نی کی وجہ سے تو پھر یہ مفعول ہی ہو رہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، آپ ہی خود بول رہے ہیں، آپ ہی خود جواب دے رہے بتا ہیں، اوکے اوکے ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ تو یہاں پر فعل فاعل ہے اور مفعول آگے ہے نا، اوکے فعل فاعل۔ چلیے یہ ہو گیا، اس کو ریپیٹ کرو ابصار کے، آپ سیکھے، اس میں صرف لقیت زیدہ
وہ ہوا راکبن. کیا سیکھے جلدی سے؟ لقیت زیدہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ انشائیہ حالیہ. نہیں، یہ انشائیہ نہیں ہے. جی فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. فعلیہ خبر. کہ میں بات مکمل ہو گئی، میں زید سے ملا. اب جو اضافت اس میں ہو رہی ہے یہاں سے پھر جملہ انشائیہ حالیہ شروع ہو رہا. حالیہ ہے، جملہ انشائیہ حالیہ ہے. اس کے کیا کیا اجزاء ہیں، ضروری کیا کیا چیزیں ہیں حالیہ جملے میں؟ واو حالیہ ہے، اور اس کے بعد ایک ضمیر پروناؤن. ہاں، وہ پروناؤن ٹیلی کرے گا، تابع ہوگا جو بھی جس ذوالحال کا، وہ اگر جو بھی ہے. چلیے یہاں پہ ہوا ہے زید ہوا راکبہ، تو وہ پورا جملہ انشائیہ حالیہ ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت چھوٹی سی بات ہے. چلیے دانش، اب اس کے بعد کا جملہ جلدی سے دونوں ملا کے آپ سمجھائیں گے سب کو. دانش ہیں چلے گئے؟ دانش کے 5 منٹ کے لیے آئے تھے. ساجدہ سر وہ گھر پہ نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں پتا. پھر میں کر دوں؟ یہ تم تو بالکل کر دیں گے، لیکن ابھی جو لوگ نئے سیکھ رہے ہیں، اوہ یہ کیا ہو گیا یار؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفر اللہ. بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ ہو گئی تو ایسی ہوتا ہے شاید. آگے اسکرین ہے. جی سر جی سر. بیچ میں بہت زیادہ ہاتھ چلا ہے تو کیا ہو جاتا پتہ نہیں. اس واسطے میں ڈرتا رہتا ہوں یہ لیپ ٹاپ سے، اس سے اپنے آئی پیڈ سے. اچھا دانش تو پھر آگے میں دانش. کر سکتی ہوں. ٹھہریے دانش الرحمان واپس آئے. جی سر. ہاں چلیے، کہاں چلے گئے تھے آپ 1 منٹ کے سر لیے؟ وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا نماز کے لیے، مجھے نماز ابھی پڑھنی تھی. اچھا چلیے کر سکتے ہیں آپ. جی سر. ابھی میں کون سا والا فکرہ کروں گا، چوتھا یا پانچواں؟ نہیں 5واں کہاں سے آیا؟ ایک ہی تو کر رہے ہیں ہم، دوسرا یہاں ہے. نہیں لکی تیسرا ہے. راکبین یہ والا سر. ہاں یہ کرنا ہے. لکی تو زیدن راکبین، یہ سے ہم بولیں گے اس کو. اس میں جو پہلے ہی لفظ میں جو فعل اور فاعل دونوں آ گئے. لکی تو فرسٹ پرسن، اس میں فاعل ہوا. زیدن مفعول ہوا. اس کے بعد راکبینہ جو ہے وہ حال ہوا. ذوالحال اس کے بنیں گے 2، ایک ذوالحال ہے فاعل اور دوسرا ہے مفعول. دونوں مل کے اپنے دونوں کی جو حالت ہے وہ راکبین میں بیان ہو رہی ہے، راکبینہ میں. چلیے اس کے بعد جو جملہ ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ لقیت اب دوسرا والا جو ہے اس میں جو حال ہے وہ ایک لفظ، ایک اسم کے بجائے پورے فکرے کے ساتھ بیان ہوا. پورا جملہ بنا. پہلے اتنے ٹکڑے کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. لقیت زیدن، یہ ایسا ہی رہے گا. اس کے بعد جو وا ہے یہ جملہ کون سا ہے دانش؟ سر جو میں نے ابھی کیا اس کو میں جو پہلا والا جملہ، سوری آپ اس جملے کی بات کر رہے ہیں جو نحن راکبین. ابھی وہ چھوڑ دیجیے. لقیت زیدہ، لقیت زیدہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. ہاں اس میں کیا کیا حصہ ہیں؟
اس میں اجزا جو سب سے پہلا جو فیلیا ہے تو اس میں فیل اور فائل دونوں آ گئے. صرف فیلیا کہنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ فیل ہے اور فائل ہیں دونوں اس میں شامل. فیلیا یا اسمیہ کہنا تھا کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے دو میں سے. فیلیا اب اس صورت میں چونکہ حال بیان ہو رہا ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو بعد گیا میں ہو رہا ہے، ابھی بعد میں ہو رہا ہے. بعد میں تو پھر اس کو گرامر کے جو فیلیا ٹکڑے ہم خبریہ. تفسیر میں کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے وہ خبریہ ہو سکتا ہے، خبریہ ہے. اس کے بعد میں کچھ ایڈ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، عطف ہو سکتا ہے، معطوف ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر عطف معطوف نہیں ہے بلکہ دوسرا. تو فیلیا کیا بولیں گے اس کو؟ دو ہی فیلیا لفظ، خبریہ. بس دو ہی ہے. تو انشائیہ بولیں گے، اسمیہ انشائیہ بولیں گے، یا فیلیا انشائیہ. کانا کا اسمیہ بولے، کانا کا خبریہ یا انشائیہ ہوگا، انا کا خبریہ یا انشائیہ ہوگا، ہے نا. وہ اس کے لیے تو ایک خالی فیلیا نہیں، فیلیا خبریہ ہو گیا. فیلیا خبریہ بولے. اب اس کے بعد یہ ٹکڑے کو لے کے پورا جلدی سے سمجھائیے. جی، لقیتو زیدن راکبین جو ہم نے کیا اس کو پورے کو شروع والا تو ہم نے کیا کہ فیلیا خبریہ ہے، کے بعد راکبینہ جو ہے وہ آیا حال. اور حال کس کا بیان کر رہا ہے؟ وہ حال بیان کر رہا ہے فاعل اور مفعول دونوں کا. اس میں حال ہے اور اس میں ذوالحال، فرسٹ پرسن اور زیدن دونوں اس میں اس کے اس کے ذوالحال. بعد کا ٹکڑا، یہ ٹکڑے کی آپ کو انالیسس کرنا ہے، سر جس وہ کو میں اصل میں میرا خیال آپ اپنی طرف سے وہ لگا رہی ہیں نا جو لائنز، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، میری اسکرین میں تھوڑا ڈیلے ہے. آپ جب کہہ رہے ہیں نا یہ ٹکڑا، تو مجھے نہیں پتا آپ کون سے والے ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ جو اسکوائر میں ہے، یہ نہیں آ رہا آپ کے پاس؟ اسکوائر نہیں، اسکوائر میرے پاس نہیں آیا سر ابھی. کسی اور کے پاس آ رہا ہے یہ اسکوائر؟ ریڈ کے اسکوائر ہے؟ جی آ رہا. میرے پاس آ رہا ہے. جی سائدہ کے پاس آ رہا ہے. اچھا، اب آ گیا، اب آ گیا میرے پاس، اب آ گیا. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اب آپ نے جو اسکوائر میں کیا ہے وہ وَنَحْنُ رَاكِبِينَ کو آپ نے اسکوائر میں کیا ہے. اس ٹکڑے کو جو میں بیان کروں گا تو اس کو میں بولوں گا جملہ حالیہ. اور وا جو ہے وہ اس میں، وا کو ہم نے یہاں پہ ربط بولا تھا. میں اس تھوڑی سی چیز مس کر گیا اپنے ڈسکنیکشن میں. وا کو ہم ربط بولیں گے اور اس کے بعد والا جو پورا جملہ میں نہیں بولوں گا. مس کر دیا نا نماز کہ میں مس کر دیا. جی وہ مس ہو گیا مجھ سے. واو کیا ہے ساجدہ؟ مدد کریے. جی سر. سر یہ جو حالیہ جب جملہ، صرف واو کے بارے میں بولیے بھائی. جی سر، واو جو ہے ہم حالیہ بولیں گے اس کو، واو واو حالیہ. اچھا، واو حالیہ کہہ دیں گے. واو حالیہ. واو کیا ہوتا ہے؟ عطف بھی ہوتا ہے، واو قسمیہ بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک واو حالیہ ہے کیونکہ یہ حال بیان کر رہا ہے. اس کے بعد آنے والی چیز چونکہ جملہ حالیہ ہے تو اس کو واو حالیہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسری چیز کیا آنا ضروری ہو؟ جی، وہ اس کے بعد اس کا حال آئے گا. نحنو راکبینہ ہے تو یہ اس میں پھر جب ہم ذوالحال دیکھیں گے تو وہ نحنو ہے، اور راکبینہ جو ہے وہ اس کی حالت بیان کر رہا ہے، اور نحنو رفر کر رہا ہے پیچھے ضمیر بن کے. نہیں، آج اٹینٹیو نہیں ہے دانش. ذوالحال نحنو کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ ساری ذوالحال، اچھا ذوالحال نحنو ہے بولے، حال تو نہیں بولے. ہاں ٹھیک ہے، ذوالحال نحنو ہے. جی، وہ ضمیر ہے تو پیچھے والے جن کو ریفر کر رہا ہے وہ دونوں ذوالحال ڈیفینیٹلی ان کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے. کون کون ہے وہ کے دونوں؟ ساتھ ہو رہی ہے. دونوں کون کون ہیں؟ فرسٹ پرسن لقیتو میں اور زیدن زید. دونوں. اب اس کے لیے ضمیر بدل گئی، دیکھیے ہے نا، ضمیر بدل گئی. اور ہم دونوں راکبینی. راکبینا بولیں گے یا راکبینی بولیں گے؟ وہ ذرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا. فوری آپ راکبینہ بول لیجئے، لیکن اس کے اندر کچھ اور چیزیں آتی ہیں، وہ تفسیر میں کور کر لیں گے ہم. اصل میں تو راکبینی ہی ہے، لیکن اس کو کر لیں گے ہم. اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دونوں طرح سے
پڑھا جا سکتا ہے، لیکن راکبینا ہاں بولتے رہیے، لیکن صحیح راکبینی ہے. چلیے اس کو ہم کر لیں گے بعد میں. اب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ اس کے لیے ایک واو حالیہ ہونا ضروری ہے، ضمیر ہے، اور یہ. چلیے یہاں تک مجھے پورا شازیہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ جلدی. سر راکبین کہیں گے تو یہ تو ہم منصوب حالت ہو گئی یا مجرور حالت ہو گئی پلورل، تو سر منصرف غیر راکبین ہوگا نا. منصرف ان لوگوں کو نہیں معلوم، وہ سر تم نہیں، کو معلوم. بین ہوگا نا، بین، راکبین بولیں گے. بینی ہے، جی بینی، بین جی نہیں سر، پڑھنے جی میں سر راکبین ہی ہے، ٹھیک بینی ہے. ہے. چلیے جی سر. بہرحال ان کو سب بینا پڑھنے دیجیے، ڈسٹرب مت کریے. جب اس کی وقت آئے گا، وہ ابھی معلوم ہی نہیں ہے، تو وہ سب بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں تک کا پورا فاطمہ سمجھائیے جلدی سے، یہاں سے یہاں تک اب تک جو ہم سیکھے جملے کے بارے میں صرف. سر فاطمہ. جی سر پہلے تو ہم نے جو حال کے بارے میں سارا پڑھا، اس کے بعد جب آگے چل کے ہم نے جب لقیتو زیدو، یہاں سے سر جاءنی زیدو وہوا راکبن کو جب ہم نے لیا تو اب اس میں بات فرق ہو گئی. جاءنی زیدو کو ہم جب لیتے ہیں تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں زید جو ہے فاعل ہے، تو جاءنی جو ہے جا آیا سے ہے، اور اس میں ہوا فاعل ہے جو کہ زید ہے، کہ زید آیا میرے پاس. اب اس میں آگے جو ہے وہوا راکبن، تو اس میں جو واو ایڈ ہوا ہے اس کو ہم کہیں گے واو حالیہ، اور ہوا جو وہ ہے وہ ضمیر ہے ایک جو زید کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے، اور پھر را کی وا آگے دیکھیں گے تو حال ہی ہے. ایسی صورت میں جب واو اور ضمیر ایڈ ہو جائے گی تو اس جملے کو ہم اب حالیہ جملہ کہیں گے. پھر سر آگے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس کا نتیجہ کیا نکالے آپ یہاں پر؟ حال سر نتیجہ کہ دونوں کو جملوں کو سامنے رکھے ڈیفینیشن میں کیا فرق آ گیا؟ نتیجہ کیا نکالے؟ حال وہ اسم ہے جو فعل کرتے ہوئے. حال جی سر، حال وہ اسم ہے. ارے وہ نہیں پوچھنا، دو جملے آپ کے سامنے. جی سر، جہاں زیدو راکبہ ایک جملہ ہے، جہاں زیدو ہوا راکبہ ایک جملہ ہے. یہ دونوں جملوں کو سامنے رکھ کے آپ ڈیفینیشن میں کیا اضافہ کیے؟ اس میں حال اور ذوالحال میں آپ کا ڈیفینیشن کیا بنا؟ جانی زیدو راکبہ جو ہے وہ ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں حال اس کا بتا رہا ہے راکبہ، اسم کا حال. جب اس میں واو اور ضمیر ایڈ ہوئی ہے تو یہ پورا جملہ حالیہ ہو گیا اس کی وجہ سے، اس کو ہم جملہ حالیہ جملہ کہیں گے. آسان کر کے بولیے، آسان کر کے. جی سر. حال ایک کلمہ بھی ہو سکتا ہے، جی ٹھیک ہے سر. حال جملہ بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے سر. بس اتنے ہی، یہی نتیجہ. ہم پہلے کے کچھ اگزامپل لیے، وہ فاعل کا بھی حال بتاتا ہے، مفعول کا بھی حال بتاتا ہے، فاعل مفعول دونوں کا حال بتاتا ہے. وہاں تک ایک ڈیفینیشن تھا. اب ہم اس میں اضافہ کریں کہ حال ایک کلمہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ناؤن بھی ہو سکتا ہے جسے ناؤن آف اسٹیٹ کہتے ہیں، اور اس میں ہم اضافہ کریں کہ حال ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ ہونے کی صورت میں اب وہ اسمیہ خبریہ جملہ نہیں ہے، بلکہ وہ جملہ حالیہ کہلائے گا. اس کے انالیسس میں واو کو واو حالیہ کہیں گے. اس کے بعد ضمیر کا لوٹانا. اب دیکھیے یہاں فصل آ گیا، زید کے ساتھ ہی راکبہ نہیں آیا، تو ضمیر فصل لانا ضروری ہے. ایک ضمیر لوٹائی جائے گی. کس کا حال بتا رہے ہیں؟ ہوا کا حال بتا رہے ہیں. ہوا کون ہے؟ زید ہے. تو یہ ایک ہی جملے ہم کیا کریں؟ ڈیفینیشن میں اضافہ کیا ہوا؟ ضمیر اور واو کا، اس سے پورا جملہ حالیہ ہو گیا. تو سر میرا کنفیوژن یہ ہے
کہ جانی زیدو واہوا راکبہ، ہم اس کو پورے کو حالیہ جملہ نہیں کہہ سکتے، ہم نے لیا ہے واہوا راکبہ کو ہم نے لے لیا ہے سر آپ پورے کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ جب تفسیر کی انالیسس کرتے ہیں تو ایک پوری آیت کو ایک جملہ نہیں کہتے، ایک آیت ہوتی ہے اس سے کمپاؤنڈ آف ڈفرینٹ سینٹینسز، ڈفرینٹ ٹائپ آف سینٹینسز۔ خبر کو لیتے ہیں، پھر خبر کی انالیسس کرتے ہیں، مبتدا اور خبر ہے، خبر اگر فعلیہ جملہ ہے تو یہ خبر فعلیہ ہے، اوپن اٹ، یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے روز تفسیر میں؟ کرتے ہیں سر، کرتے ہیں۔ تو اب اس جملے کو بھی آپ پورا جملہ نہیں لیں گے، پہلے تو ایک اسمیہ جملہ، خبریہ جملہ دیا جا رہا ہے کہ میرے پاس زید آیا، جی اتنے ٹکڑے کی انالیسس کریں گے۔ اب پورے ایک آیت یا ایک جملے کے ہم انالیسس کبھی بھی نہیں کرتے اپنی طرف، چھوٹے چھوٹے آپ ہی ٹکڑے کرتے ہیں اور آپ ہی اس کی انالیسس کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ پوری آیت ایک جملہ نہیں ہوتی۔ جی اب اسی طرح سے اب پورا جملہ نہیں بلکہ ایک اس کے دو ٹکڑے آپ کیے، ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہو گیا، دوسرا جو ہے حالیہ جملہ ہو گیا۔ وہ گروپ آف ورڈ ہے، پورا جملہ ہے، اس کو جملہ حالیہ، وہ سب مل کے ایک آیت بنی۔ جی سر، تو حالیہ جملے کے لیے واو حالیہ اور ضمیر کا ہونا ضروری ہے، رائٹ سر؟ ختم۔ جی ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی سر، ڈیفینیشن میں صرف اضافہ کیا ہوا؟ واو کا اور ضمیر، جی پورا ڈیفینیشن بتاؤ یہاں تک جو ہم سیکھے جلدی سے۔ انصار جی جی جی، جلدی یہاں تک کیا ڈیفینیشن سیکھے ہم حال ذو الحال کا؟ یہاں پہ جانی زیدو راکبن میں حال جو ہے صرف پورا ایک definition، کلمہ ہے، یعنی اور شروع سے آخر تک، شروع سے آخر تک۔ جانی زیدو راکبن جو ہے یہ ایک جملے فعلیہ خبریہ ہے، اس میں جانی میں فعل، فاعل اور مفعول ہے، اور زیدو جو ہے اس کا فاعل ہے، وہ آیا میرے پاس، وہ جو ہے وہ زید ہے، اور راکبن اس کی حال بتا رہا، وہ زیدو ہو گیا ذوالحال، راکبن ہو گیا اس کا حال، اور یہاں پہ حال صرف ایک کلمہ یعنی ایک اسم ہے۔ اگلے جملے میں جانی زیدو ہوا راکبن میں یہ بھی ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اور جانی زیدو تک لیں گے تو وہ آیا جانی میں فعل فاعل مفعول، وہ آیا میرے پاس، تو وہ فاعل سبسٹیٹیوٹ ہو کے زیدو ہو گیا، وہ فاعل ہے زیدو۔ پھر اس کے بعد وہوا راکبن، یہ پورا ایک انشائیہ حالیہ جملہ ہے، اس میں وا حالیہ ہے، ہوا ایک ضمیر ہے، راکبن جو ہے وہ حال ہے، تو یہ پورا جملہ حال جو ہے ریپریزنٹ کر رہا، یہاں پہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے۔ تو حالیہ جی آگے بھی بولوں، لقیتو زیدہ راکبن؟ ابھی نہیں، بس اتنا ڈیفینیشن ہم ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اب بلکہ صحیح اگر ڈیفینیشن آپ بولیں گے تو حال وہ کلمہ ہے جو کسی فاعل کا حال بتاتا ہے یا مفعول کا حال بتاتا ہے یا فاعل اور مفعول دونوں کا حال بتاتا ہے۔ وہ ایک کلمہ بھی ہو سکتا ہے یا کبھی پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے، بس اتنا ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی چلیے اب اس کے بعد ایک آیت ہے، یہاں پر ڈیفینیشن میں تھوڑا سا اور اضافہ ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ جملہ ہے، اس کو کوئی پڑھ سکتا ہے جس کو میں میں پڑھ سکتا ہوں، پڑھیے۔ رجع موسیٰ الی قومہ غضبانی اسفا، اسفا، اسفن، اسفا، اسفن، جی یہ قرآن کی ایک آیت ہے، پوری جی آیت ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام اوپر طور پہ گئے، اس میں پھر وہ بچڑے کی پوجا ہو گئی تھی، اور پھر جو ہے وہ
وہ احکام 10 کمانڈمنٹس لے کے آ رہے تھے، تختیاں پھینک دیے، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑے اور پھر ان سے کہا کہ تم روکے کیوں نہیں. وہ سب پوری سٹوری ہے، تاہا میں آپ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس وقت ان کی کیفیت کے بارے میں بتایا گیا کہ رجع موسیٰ الی قومہ غضبان و آصفا. تو یہ ایک پورا جملہ ہے، بہت اچھا پڑھا آپ نے، اعراب بھی صحیح تھے، اعراب بھی لگانا آ گیا. چلیے اب اس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہ دیکھنا ہے. اب اس کی انالیسس کیجئے، کون کرے گا؟ تم میں کروں، نہیں کسی اور سے کرا رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کوئی اور بھی ہوتا کیا دیکھیں. قاضی ساتھ ہیں ہمارے، ساتھ جی ہیں؟ جی جی ہاں ہاں چلتے رہیے. چلیے رجع موسیٰ، اتنے کے ٹکڑے کی انالیسس کر سکتے ہیں آپ؟ جی، یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے ویری گڈ. ہاں اور اس میں رجع میں فعل فاعل ہم، ہے اور موسیٰ وہ یہ ہوا ہے فعل، موسیٰ وہاں اس کا فاعل ہوا کو ریپلیس کر رہا ہے. وہ ایم ٹی او کے باہر آ گیا. ٹھیک ہے. چلیے کیا ہو گیا اس کی انالیسس؟ لوٹے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ خبریہ، ویری گڈ. اور موسیٰ جو ہے وہ ان کے فاعل ہیں، موسیٰ ویری علیہ گڈ. السلام. چلیے اب اس کے دوسرا ٹکڑا الی قومی ہی. الا قومی ہی، یہ ہے مرکب ہے، ہم، جار مجرور. ہم. کیا کیا اس میں جار اور مجرور کیا ہے؟ اس میں حرف جار ہے ہم، الا، اینڈ قومی ہی جو ہے وہ نہیں مجرور ہو رہا ہے. نہیں ہے، قومی ہی مجرور نہیں ہو رہا ہے. نہیں، قومی صرف ہو رہا ہے، پھر قومی ہاں آپ سیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، مجھے امید ہے آپ سیکھ جائیں گے. انشاءاللہ. چلیے الی قومی جار مجرور ہے یا ہی الا نہیں ہے. قومی، اور پھر قومی ہی جو ہے وہ دوسرا مرکب ہے، ہم، مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے قومی ہی. جی تو اب یہ الی قومی ہی مل کے جار مجرور، مضاف مضاف الیہ مل کے جار مجرور ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ غضبانی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ دوسرا اسم ہے. ہاں اچھا، نہیں، ہاں حال، یہ اس کا حال بتا رہا ہے. میں حال لکھا تو آپ حال تو بول دیا. کس کا حال بتا رہا ہے؟ ہے تو اسم نا، لیکن یہ کہ تو یہ اسم، ہاں جی بہت ہے. حال بتا رہا ہے. یہ حال بتا رہا ہے کس کا؟ بانی، غضب بانی، تو قوم کا. قوم کا حال نہیں بتا رہا ہے. سر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ سیکھا تھا کہ اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں آئے گا جو ڈائریکٹ لگے گا، لیکن ہاں کوئی اور ابھی آئے گا. تو ایک سیکنڈ ذرا صبر کرو، ابھی تو کوشش کر رہے ہیں، میں کنکلوژن پہ آیا نہیں، تم پھدک گئے ایک دم سامنے آ گئے. ذرا ٹھہرو، صبر کرو، یہ جملہ کمپلیٹ ہونے تک. تو اب یہ کس کا حال بتا رہا ہے؟ وہ ساری باتیں جو پھدک کے ہمارا بیچ میں آئی تھی. تو یہ حال کس سے متعلق ہے؟ یہ بھی آپ نے کہا نا الی قومی ہی. جی یہ کس سے متعلق ہے؟ رجع. ہاں رجع سے متعلق ہے، قوم کی طرف لوٹے. تو اب یہ اس کے بعد حال آ رہا ہے، تو کس کا حال ہے؟ یہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن وہاں پر ہم ایک جار مجرور کا بھی حال ہوتا ہے. جی تو یہ جار مجرور کو ہی ہم بولیں گے نا، بالکل الی قومی ہی، ذوالحال. جو ان کی قوم کی طرف آئے تو اس وقت کیا حال میں تھے. یہ جار مجرور کا حال بتا رہا ہے کہ قوم کی طرف جب لوٹے تو کیا کس حال میں تھے؟ غضبان و آصفہ.
غضبانی و آصفہ، ہے نا؟ غضب کسے کہتے ہیں؟ غصہ. غصہ. آصفہ کسے کہتے ہیں؟ افسوس. اردو میں بھی بولتے ہیں افسوس کرنا. ٹھیک ہے. افسوس کرنا. تب یہاں پر یہ حال ہے تو آصفہ کیا ہے؟ آصفہ جو ہے یہ بھی دوسرا حال، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی حال بتا رہا ہے. یہ حال بھی نمبر حال 2. ہے، یہ حال نمبر 2 ہے. تو یہاں پر ہم کیا چیز نہیں سیکھے اس ڈیفینیشن کے علاوہ؟ کہ حال جو ہے وہ جملے سے بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی دو حال بھی ہو سکتے ہیں. پہلے اب یہ سیکھ لیے. تین پوائنٹس ہم نے کر دیے. پہلا یہ کہ ایک کلمہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ حال پورا جملہ ہو سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ حال نمبر 1 اور حال نمبر 2 بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اس کو کیا بولیں گے؟ ایک سے زائد حال بھی ذوالحال کے بیان کیے جا سکتے ہیں. حال ایک ہی ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے وہ قوم کی طرف آتے وقت الی قومی ہی سے جار مجرور ہے، وہ جو تم بیچ میں ٹپکے تھے حمیرہ، یہ میں کبھی نہیں بولا. موسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن جب قوم کی طرف آئے لوٹے تو یہ پھر جار مجرور سے ہی متعلق ہے حال، کہ اس وقت ان کی حالت کیا تھی قوم کی طرف لوٹے وقت. وہ دو حالتیں ان کی بتائی گئی، وہ غضبان میں بھی تھے اور آصف کی حالت میں بھی تھے، غصے میں بھی تھے، اپنی قوم کو دیکھ کے افسوس بھی کر رہے تھے. تو ہم ایک اس میں اضافہ یہ کیے کہ ایک ذوالحال کے ایک سے زائد حال بھی ہو سکتے. اب سمجھ میں آیا؟ جی ہمارا کلیئر ہوا ڈاؤٹ؟ جی سر، اب سمجھ آ گیا کہ اگر قوم کا حال بیان کرنا ہوتا تو وہ پھر آگے آتا وہم غضبان، غضبون، قوم نہیں تھی، غضبون. قوم جو ہے نہ کوئی افسوس میں تھی نہ غصے میں تھی. تو پھر وہ ضمیر فصل آتی، وہم ہوتا، پھر آگے آتا. تو ٹھیک ہے ایک سر. یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، دو حال بیان ہو رہے ہیں. ہم؟ جی سر بالکل، یہ تو میں نے پہلے سیکھا ہوا ہے نا کہ ایک ذوالحال کے ایک سیکھا ہوا ہے، مگر بیچ میں جو حال ہو پوچھے سکتے ہیں. تھے اس نہیں کے نہیں سر، وہ جو ٹپکی تھی نا وہ یہ تھا کہ وہ الا قومی ہی آ رہا تھا نا، تو وہ غضبان سے پہلے قومی ہی آ رہا تھا. تو فریحہ جو پہلے کرنے کی جملہ کوشش کر رہی ایک تھی، میں بھی وہی سوچ میں تھی کہ اس الا سے پہلے. زید مریضہ، یہاں پڑھے تھے نا ذهبت الی زید مریضہ. اب یہ انہیں بیمار نہیں ہے، آئی بیمار نہیں ہے، بلکہ یہ جار مجرور کے بارے میں اس زید کی طرف لوٹا، کی طرف جو مریض تھا. تو اس کے ساتھ آنا ضروری ہے، اسی لیے اس کو حال کا یہ ذوالحال ہوا جار مجرور. یہ ہم کر چکے ہیں، ہے نا؟ جی سر. ہاں تو چلیے. اب ہم نے کیا الا قومی ہی غضبان. ویسی بالکل یہاں بس کہ وہ مطلب ہی سے ملائیں، ہم ہی سے ملائیں، تب جا کے وہ موسیٰ علیہ السلام کا حال بن رہا ہے. ہاں ہی قوم. سے جی ملاؤ تو بھی یا جار مجرور سے متعلق بن رہا ہے. تو ایک نیا بات ہوئی کہ ایک ذوالحال کے ایک سے زائد حال بھی ہوتے ہیں. تو یہاں تک کا پورا ڈیفینیشن کیا بنا؟ پورا ڈیفینیشن کیا بنا؟ کون ہے یہاں؟ بھلا آدمی بھلا خاتون، راشدہ، کیا بنا پورا ڈیفینیشن؟ سر شروع سے بتاؤں؟ پورا ڈیفینیشن حال ذوالحال کا اب تک آپ کیا کیا سیکھے؟ حال ذوالحال حال اسم حال وہ اسم ہے جو کسی فعل کے وقت فاعل کی حالت، مفعول کی حالت، فاعل اور مفعول دونوں کی حالت اور جار مجرور کی حالت بیان کرے تو اسے حال کہیں گے. حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، عموماً منصوب ہوتا ہے.
کبھی وہ جملے کی اس میں بھی حال ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں واو حالیہ لے کر آئیں گے اور ایک ضمیر فصل لانی ہوگی حال سے پہلے. اور پھر آخر والا جو تھا کہ حال جو ہیں ذوالحال کے 2 حال بھی ہو سکتے ہیں. 2 حال نہیں، 1 سے زائد حال، ایک سے زائد حال بھی ہو سکتے 50 حال بھی ہو سکتے ہیں. ہیں. 1 سے زائد حال بھی ہو سکتے ہیں. بس 2 کی طرف آپ جا کے لمٹ مت کر دیجئے. جی صحیح ہو، 1 سے زائد حال بھی ہو 1 سے سکتے. زائد بھی ہو سکتے ہیں حال ذوالحال کے. اس کو دیکھا ہوگا وہ بیٹھا ہوا بھی تھا، کھانا بھی کھا رہا تھا، اور جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، کائیاں بھی لے رہا تھا، اور کیا کیا باہر اس سے حال کئی بھی ہو سکتے ہیں. صحیح سر. ٹھیک ہے، چلیے. میرا سارا ٹارگٹ چلے گیا، تمیز ممیز کی طرف تو آ ہی نہیں سکا میں. خیر کوئی بات نہیں، اللہ بہت بڑا ہے. چلیے 2 اور چیزیں ہیں، اس کو کوئی جلدی سے ختم کر لیتے ہیں. اور یہاں پر ایک جملہ ہے، اس کو پڑھو. کون پڑھے گا؟ پھر کون ہے میرے پاس؟ ایک تھوڑا سا پھر دانش غائب ہو گئے. دانش ہے، چلیے دانش اس جملے کو پڑھیے. جی سر. رائے تو رجلا راکبن. رجولا. جی رجلا راکبن. اب رائے تو اس میں جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ بنا. میں نے دیکھا رجلا، رجلا وہ اس میں مفعول ہے، اور راکبن جو ہے وہ حال ہے، اس میں حال ہے. ذوالحال رجلا بنے گا. اب دیکھیے یہاں پر پھر وہی مجھے 2 منٹ کے لیے گروی چاہیے، مارٹگیج چاہیے. کس چیز کا؟ دل، کان، آنکھیں، زبان، سارا کچھ. سب صرف 2 منٹ، 2 منٹ بھی نہیں بلکہ 1 منٹ کے لیے کر دی ہے گروی. جی چلیے اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور رول نکلتا ہے. آپ صرف اتنے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے، رجولا راکبہ، اس کے اندر حال ذوالحال سے زیادہ یہ آپ کو کیا ہے، مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم کہیں رجولا راکبہ، کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ حال ذوالحال نہیں بلکہ ایک کھڑا ہوا مرد، کھڑا ہوا لڑکا ہے نا، بیٹھی ہوئی عورت، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں پورے مرکب توصیفی، یہ نکیرہ ہے، راکبہ نکیرہ ہے، اس کے اعراب بھی رجولہ ہے، اس کے بھی راکبہ ہے. تو یہاں پر ایک کنفیوژن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ نکیرہ ہے اور یہ بھی نکیرہ ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے دانش؟ سر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر میں وہ اس لیے سوچ رہا تھا کہ چونکہ یہ حال بیان کر رہا ہے ایک فعل کے ہوتے ہوئے، مرکب توصیفی تو کسی بھی صورت میں صرف بیان فیل کر رہا کہاں ہے؟ فیل کہاں ہے؟ ہوں. رائے تو میں صرف اس اچھا کی نہیں، سوری میں غلط کہہ گیا. راکبن اس میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال بیان کر رہا. نہیں فعل تو ہے نا. نہیں ہے بابا، کہاں ہے فیل؟ رائتو کو ہٹا دیجئے بھی. اب رائے تو رجل راکبہ، ہاں راکبن، اس میں حال جو ہے وہ اس کی حالت بیان کر رہا ہے. رجل قائمہ، جی رجل ٹھیک جالسہ، ٹھیک. بیٹھا ہوا مرد، اور پھر وہ کھڑا ہوا مرکب، مرد. ٹھیک وہ بھی ایسا توصیف بھی ہو گیا. ولد طویل، دونوں نکیرہ ہیں، اعراب بھی ایک ہیں. ہاں جی، پھر تو توصیفی مرکب بھی کیسے؟ توصیف ہوا جی یا نہیں ہوا؟ بنتا ہے سر. ہم نے جو 5-6 کیسز کیے تھے مرکب توصیفی والے، اس کی تو پھر ہے. توصیفی یہ میں آتا ہے. کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ آپ چونکہ حال ذوالحال ہے تو یہاں پر ایک اور رول ڈیفینیشن میں ایڈ کریں گے. اگر ذوالحال نکیرہ ہے، اس کے بعد حال آ رہا ہے،
تو اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ مرکب حال ذوالحال سے زیادہ مرکب توصیفی ہوگا. تو ایسی صورت میں گرامر میں کیا کرتے ہیں کہ حال کو ذوالحال سے پہلے لا لیتے ہیں تاکہ وہ مرکب توصیفی کا شبہ پیدا نہ کرے. یہ جملہ اس کو مرکب توصیفی سے بدلنا چاہتے ہیں ہم کہ اب کلیئر جو ہے جزاک اللہ خیر. صحیح صحیح صحیح. یہ پھر ایک اور رول آ گیا. یہ آخری ایٹم ہے آج کا ہمارا کہ ذوالحال اگر معرفہ ہو اور اس کے بعد اس کا حال بھی معرفہ ہو تو دونوں صورتوں میں یا اگر وہ بھی نکیرہ وہ بھی معرفہ نکیرہ ہو اور وہ بھی نکیرہ ہو تو دونوں صورتوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ مرکب حال ذوالحال سے زیادہ مرکب توصیفی ہے کہ ایک کھڑا ہوا مرد، سوار مرد، بیٹھا ہوا مرد، بیٹھی ہوئی عورت، ایسا لیٹا ہوا مرد، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں مرکب توصیفی ہو سکتا ہے. تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم حال کو پہلے لا لیتے ہیں رجولہ کو ذوالحال. یہ کل ہماری کلاس میں ساجدہ نے کہا تھا ڈیفینیشن میں کہ ذوالحال ہمیشہ پہلے آتا ہے، وہ ذہن سے نکال دیجیے. کبھی ذوالحال بعد میں بھی آ سکتا ہے، حال پہلے بھی آ سکتا ہے. ایسی صورت میں جبکہ ذوالحال اور حال میں مرکب توصیفی بننے کی بھی صلاحیت ہے تو اس کو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، حال کو پہلے لا لینا ہے، ذوالحال کو بعد میں لا لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہو گیا. 1 منٹ آپ کا ہو گیا، آپ کے دماغ بھی واپس، آپ کی سماعت بھی واپس. میرے پاس کوئی چیز گروی نہیں ہے. اب اس کا جملے کو پڑھیے. رأیتو راکباً رجولا. راکباً رجولا، بالکل صحیح. اب اس کی جب ایکسپلینیشن کریں گے تو رأیتو، اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنا. رأیتو میں فاعل اور فعل دونوں آ گئے. اس کے بعد مفعول اس کا راکباً رجولا. راکباً حال ہے اپنی جگہ، حال ہے، اور یہ پہلے آیا سوار مرد. جی سوار مرد. اس کو ہم پہلے لے کر ہی آئے تاکہ مرکب توصیفی کا شبہ نہ ہو. ہمیں پتہ چل گیا کہ نکرہ اس کا جو ذوالحال نکرہ ہے، حال بھی نکرہ ہے، تو وہ مرکب توصیفی لگے گا. کنفیوژن ہوگا اگر حال بعد میں ہو، ذوالحال پہلے ہو. تو اس کی ترتیب بدل دیتے ہیں کنفیوژن ختم کرنے کے لیے. حال پہلے آ جاتا ہے، اس میں حال پہلے بیان ہوا اور اس کا جو ذوالحال ہے وہ بعد میں آ گیا. عراب ویسے ہی رہیں گے. اگر اسی جملے کو رجل راکبن کو ہم کو اسی کو اگر حال ذوالحال بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی کو اگر حال ذوالحال بنانا ہے تو رجلہ کو اس کو معرفہ ہونا چاہیے. ویری گڈ. اس کو معرفہ کرنا پڑے. الرجل راکبہ. اب یہ مرکب توصیفی نہیں رہا، اس لیے کہ ایک معرفہ ہے اور ایک نکیرہ ہے. تو یہ اب یہ مزید کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مرکب توصیفی ہے. صحیح. جزاک اللہ. اسی صورت میں ہم اس کو پہلے نہیں لائیں گے بلکہ انہیں بعد میں ہی آئے گا. الرجل. یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے ڈیفینیشن میں کیا ہوا؟ ایک اضافہ ہوا کہ حال وہ اسم ہے جو ذوالحال یعنی جو فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور مفعول فاعل دونوں بھی ہو سکتے ہیں. جار مجرور اس کا بھی حال ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک حال کے ایک ذوالحال کے کئی حال ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں ایسی شکل ہو کہ ذوالحال بھی نکیرہ یا معرفہ ہو اور حال بھی نکیرہ یا معرفہ ہو تو وہاں پر
مرکب توصیفی کا شبہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حال کو پہلے لا لیں گے اور ذوالحال کو بعد میں لے جائیں گے تاکہ پھر وہ شبہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر سوار مرد ہو گیا اور یہ سوار مرد، I think is it clear؟ باقی کوشچن ایک کوشچن سر، رائے تو راکبن رجولا، تو اب تو رائے تو جو تھا، تو یعنی میں کے ساتھ راکبن آ گیا، تو کیا میں سوار تھا نہیں ہو جائے گا کہ میں نے دیکھا میں سوار تھا اور میں نے ایک مرد کو دیکھا؟ یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ فلپ ہوا ہے؟ دیکھیے مفعول بھی ڈیلیڈ بھی ہوتا ہے نا، وہ ایک حالت کے بعد۔ یہاں پر میں سوار تھا تو آپ کبھی بھی نہیں بولیں گے نا میں نے دیکھا جب میں سواری کی ختم، یہ بات ختم ہو گیا۔ میں دیکھا، کس کو دیکھا؟ رجولا، ایک شخص کو دیکھا۔ اب یہ مفعول بھی آگے ہے، اس سے پہلے کچھ کلمہ آ گیا ہے کہ آدمی کو دیکھا۔ میں سوار تھا جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے نا، انشاءاللہ سر قرآن میں کچھ مثالیں آئیں گی تو ہمیں زیادہ اس میں اور کلیئر ہوگا۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے، اس کے لحاظ سے جب ہم تفسیر کرتے رہیں گے تو یہاں پر ایسی بے شمار مثالیں آئیں گی کہ اس کے اندر حال پہلے آ گیا اور ذوالحال بعد میں آیا۔ کیوں آیا؟ کہ وہاں پر مرکب توصیفی کے ہونے کے وہ شابہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو الٹا کر کے پہلے حال لے آئے بعد میں ذوالحال۔ ویری گڈ، چلیے میں سمجھتا ہوں جملے کی، حالیہ جملے کی سر میں مثال سر ہم نے پڑھی ہے سورہ نساء میں، وہ بتا سکتی ہوں۔ لا تقربوا الی الصلاۃ وانتم سکارا، تو سر جو اس میں وانتم سکارا ہوا وہ حالیہ جملہ ہوا اور واو حالیہ ہو گیا، رائٹ سر؟ گڈ گڈ، ایسی مثالیں نکال لو اپنے طور پہ بھی، جب ہم پڑھتے رہیں گے جب بھی یہ ہوگا۔ اس کو ذہن میں رکھ کے جب ہم اب گرامر کرتے رہیں گے، اس میں جو اور مزید کچھ پوائنٹ ہیں تو وہ بھی وہاں پر کلیئر ہو جائیں گے، لیکن مین باتیں حال اور ذوالحال کے بارے میں یہی ہے جو ہم ابھی ڈیفینیشن ڈرائیو کی ہے کہ اگر حال اور ذوالحال میں مرکب توصیفی کا شبہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں حال کو پہلے لا لیتے ہیں اور ذوالحال کو بعد میں کر دیتے ہیں، تو پھر وہ توصیفی کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کو اور ہم کریں گے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد زندگی رہی، اگر زندہ رہا تو 1 مہینے کے بعد پھر لینگویج کلاس ہوگی، وہ اگست میں 2 کلاسز مسلسل کریں گے ہم۔ ایک لاسٹ ویک میں سمجھتا ہوں اگست کا منڈے کب آ رہا ہے، اپنے ڈائری میں لکھ لیجیے 26 اگست اور 28 اگست، وہی منڈے اور وینسڈے لکھ لیجیے، ڈونٹ مس دس کلاس۔ ابھی تک ہم 26 اور 28 منڈے اینڈ وینسڈے اگست کی، اگر زندہ رہا تو اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں، وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، تمیز ممیز جو مشکل تھے ہم 4 کر لیے، توصیفی کر لیے، اور کتنے کرے؟ مرکب جاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، حال ذوالحال، 4 کر لیے، ٹھیک ہے۔ سر تو ریپ اپ کیوں نہ کر لیں ہم لوگ پورا اس ایک ٹاپک کو، مرکبات کو، اگر آپ صحیح سمجھتے اتنا ڈوز جو ہے بہت ہیوی ہوتا، پہلے 4 کی پریکٹس ہم تفسیر میں کرتے رہیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم دوسرا لیں گے۔ ایک دم ڈوز جو ہوتا ہے گرامر کا وہ ہضم نہیں ہوتا، کیوں نہ ہم ہفتے بھر کی بریانی آج شام میں دعوت میں کھا لیں، ہے نا، پھر وہ ہفتہ باقی ہے تو وہ روز تھوڑا تھوڑا ہی بریانی کھائیں گے تو ہضم ہوتی۔ آج دعوت ہے، بریانی پکی ہے، تو اب یہ پھر کب دعوت ہوتی نہیں معلوم، آج ایک ہفتے کی نیکسٹ دعوت تک کا آج ہی کھا لیں گے، وہ نہیں۔ گرامر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو دھیرے دھیرے ہضم کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ سر، جزاک اللہ۔ چلیے انشاءاللہ،
تو اس کے بعد یہ ڈیٹ اپنے کوئی ڈائری ہے یا کوئی اپنے پروگرام ہے تو اس میں نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ 26 اور 28 اگست زندگی رہی تو انشاءاللہ مرکبات کو کمپلیٹ کریں گے. ابھی 6 رہ گئے ہیں، اس میں اتنا مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. تمیز ممیز بہت جلدی سمجھتے جائیں گے ابھی انشاءاللہ. لیکن مشکل یہ 4 ہی تھے، توصیفی، اضافی، جار مجرور بھی بہت ہم کرے ہیں اس کے بارے میں. ہاں، ریوائز کریے. اس میں اگر ڈاؤٹ ہے تو ان کو اس کو لکھیے، اپنے ڈاؤٹ کو. وہ دوران تفسیر بھی وہ ڈاؤٹ آپ اپنے کلیئر کر سکتے ہیں، یا پھر وہ گرامر کی کلاس میں بھی ہم تھوڑا ٹائم ڈاؤٹ کے لیے دیں گے. لیکن گرامر کی کلاس خراب کرنے کی بجائے دوران تفسیر اگر کوئی ایسی یہ 4 مرکبات پہ کوئی بات آ جاتی ہے. ویسے میں دیکھا کہ بہت سے لوگ خاص طور سے آفٹرنون کلاس میں بہت تفصیل سے جو کچھ سیکھا اس کو اپلائی کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ یہاں ہے، اس لیے یہ مرکب ہے. تو وہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ کرتے رہیے. وہاں پر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس میں مزید کوئی چیز ہے تو اس کو ہم وہاں پر بھی سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ. وہ ایک شازیہ کو جار مجرور کے بارے میں ہے، وہ کبھی بھی کسی کلاس کے دوران میں وہ سوال کر لینا کہ کوئی ڈاؤٹ ہے یا سوال کرنا ہے. کل ٹائم نہیں تھا تو اس کو میں سے سن کے انجان ہو گیا. اوکے، اپ ٹو دس پوائنٹ ڈیڈ یو لرن سم تھنگ ٹوڈے؟ الحمدللہ سو مچ سر. الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمارے فہم میں اضافہ فرمائیے. اس کام کو ہم صرف اور صرف آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہمارے ذہنوں میں اس کو بٹھا دیجئے. اس سے آپ کے کلام کو صحیح سمجھنے میں مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. From next class, I think next week, we will continue our Surah An-Nisa, inshallah.